وزیراعظم شہباز شریف کی بطور وزیراعظم کارکردگی ملی جلی تصویر پیش کرتی ہے۔ ایک طرف مسائل کا انبار ہے تو دوسری طرف حکومتی کاوشیں۔ وزیراعظم کی بطور کابینہ سربراہ کارکردگی بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ بیوروکریسی منمانیاں کرتی نظر آتی ہے تو وزیراعظم معاملات کو بہتر کرنے کی سرتوڑ کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 380 فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ 750 فیصلے سرکولیشن کے ذریعے یعنی فیصلے وفاقی وزراء کے موبائل فونز پر بھجوا کر ان کی منظوری لی گئی اور کابینہ کا باضابطہ اجلاس نہ ہوا۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ سطح کے فیصلوں کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری غیر محفوظ اور تشویشناک رجحان ہے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں کابینہ اجلاسوں کے لیے NITB کی جانب سے تیار کردہ ٹیبلٹس کا مقصد کاغذی کارروائی سے چھٹکارا پانا اور حساس معلومات کو محفوظ رکھنا تھا۔ تاہم ان ٹیبلٹس میں سم کارڈز کا اضافہ کابینہ اجلاسوں جیسے حساس معاملات کی معلومات کے افشا ہونے کے خدشے کو بڑھا دیتا ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے مئی کے گندم اسکینڈل پر خاموشی حیران کن تھی۔ 200 ارب روپے سے زائد کے اس اسکینڈل میں صرف چند بیوروکریٹس کو ادھر ادھر کر کے معاملہ دبا دیا گیا۔ وزیراعظم نے کئی اہم آئینی ترامیم اور قوانین کو خاموشی سے کابینہ سے منظور کروایا۔ عام طور پر قانون سازی کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی میں زیر بحث لانے کے بعد کابینہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تاہم 26ویں آئینی ترامیم سمیت کئی اہم قوانین انتہائی رازداری سے براہ راست کابینہ اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیے گئے اور بعض وزراء کو آخر تک معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ ان ترامیم میں شامل نکات کیا ہیں۔ ایک طرف حکومت تنقید کی زد میں آئی کہ کفایت شعاری کے نعروں کی گونج میں کابینہ ڈویژن کے لیے 24 کروڑ کی 23 گاڑیاں منگوائی گئیں، تو دوسری جانب کفایت شعاری مہم کے تحت وزراء اور وفاقی سیکرٹریز کو بزنس کلاس میں سفر کی اجازت تک نہ دی گئی۔ کراچی پورٹ پر موجود 40 کے قریب وینٹیج گاڑیوں کی سمری بھی مسترد کر دی گئی۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ سال 2024 میں حکومتی پالیسی سازی میں بیوروکریسی اور رازداری کا رجحان نمایاں رہا۔ ساتھی رپورٹر ایاز اکبر یوسف زئی کے ساتھ زرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔